حسین ہے کون؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں، حسین کی قسم نہیں پتہ حسین کون ہے، کیونکہ حسین کا تعارف کروانے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھنا، حسین کا تعارف کروانے والے کو اللہ کہتے ہیں، حسین کی تعریف کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا۔ اچھا چلو سمجھانے کے لیے، حسین منبع عطا ہے، منبع، حسین سے جو مانگو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ تمہاری مانگ پر منحصر ہے، تم کیا مانگ رہے ہو۔ میں پھر کہوں گا وقت ہوتا تو میں تمہید کے ساتھ چلتا ہوا آتا، میں اس منزل کو ختم کر کے اگلی منزل پر بڑھ جاؤں، اسی بات تک کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔
برائے خوشنودی مولا حسین بادشاہ صلوات. اذان سنی آپ نے؟ ایک شعر یاد آ گیا مجھے، 2 مصروں میں خلاصہ کرنا چاہوں گا. مت پوچھ اس دور کی بے زباں کتابوں سے، مت پوچھ اس دور کی بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ. اب یہ تو اللہ جانے کہ جس کے نام کی سربلندی کے لیے اذان دی گئی تھی، یا وہ حسین جانے کہ جو اللہ کے نام کی سربلندی کا پاسبان ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، باقی جس کا جو عقیدہ ہو وہ جانے، اللہ جانے یا حسین جانے. ورنہ میرے سر پہ قرآن رکھ یا اس کے واسطے سے پوچھ، جواب ایک ہی ہوگا. تم اذان میں اللہ اکبر کہو یا ماتمی حلقے میں یا حسین، یہ اللہ اور حسین سے پوچھ لو، وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے. یہ اپنی اپنی موج کی بات ہے، کس کی وجہ سے کون باقی رہا یہ تو یا حسین جانے یا پھر وہ اللہ جانے. لیکن قبلہ یہ ہاتھ جوڑ کر میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں آپ سے. شاید میں کسی جانب بڑھ جاتا اور بات اس طرف چلی جاتی جیسا کہ حکم تھا، لیکن ایک بات کہتے ہیں نا، مالک کا حکم ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بات ہو تو اس کا کوئی مقصد ہے. میں اب ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر جتنے احباب بیٹھے میرے سامنے، اگر آپ آپس میں گفتگو کے بجائے 2 منٹ مجھے دیں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ سن لیں، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کر دیں. آپ کے فیصلے پر پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوا تھا. مسجد نبوی ہے اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے صحن کا دروازہ علی کے گھر میں کھلتا تھا. مسجد نبوی میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک نماز قائم ہوئی جس کا قیام کروانے والا میرا رسول تھا. پیچھے اصحابہ اکرام نماز پڑھنے والے تھے. مسجد نبوی کا دروازہ کھلا اور علی کے گھر سے حسین علی کے گھر میں آیا، یعنی علی کے گھر سے مسجد نبوی میں داخل ہوا. حسین کا معاملہ یہ تھا کہ اصحاب کی صفوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی پشت پہ جا کر حسین سوار ہو گئے. نماز ہو رہی ہے، جماعت کروانے والا رسول ہے. نماز مومن کی معراج ہے، اور اس معراج پر صاحب معراج وہاں اسی محراب میں حالت سجدہ میں ہے. سجدہ خود تمام نماز کی معراج ہے، یعنی نماز خود مومن کی معراج اور مومنین کی معراج ہے. رسول اور رسول کی معراج، رسول کی نماز اور نماز کی تمام ارکان کی معراج ہے سجدہ. یعنی کتنی معراجوں کو پس پشت رکھتے ہوئے حسین تمام معراجوں کا تخت بنا کر اوپر بیٹھ گئے. اب رسول کی نماز جاری ہے. یا تو کوئی اتنی ہمت کرو اور مجھے دکھاؤ کہ رسول نماز کی وجہ سے اٹھ گئے اور حسین زمین پر گر گئے. اگر نہیں تو پھر کم از کم جرت سے کام لینا، جیسے زیدی جرت کر رہا ہے. ہوا کیا تھا؟ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا، جا میرے محمد سے کہے تو میرا میں تیرا عاشق، تجھے نماز میں کوئی دکھ ہی نہیں رہا. میں جانتا ہوں تجھے حسین بھی نہیں دکھ رہا. خدا کی قسم رسول اٹھ جاتے، حسین گر جاتے. جو وہ علی کی نماز تھی کہ جب پنڈلی میں تیر لگا تھا، جیسے ہی تیر کو ہاتھ لگاتے تھے علی کی پنڈلی تھراتی تھی. رسول نے کہا رک جاؤ، علی محراب میں جائے گا نکال لینا. علی محراب میں آئے، تیر نکالا. ایسے لگا جیسے موم سے دھاگا گزار لیا گیا ہو. تو وہ وسیع کی نماز تھی تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ نہیں پتا تھا محمد کو پشت پہ حسین آ گئے. یہی وجہ تھی اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل جا کے محمد کو پتا میری نماز ہے، میں جانوں حسین رکنا نہیں چاہیے، تب تک سجدہ کر
کرتا رہے جب تک حسین پشت پر سوار ہے. اب اگر تو رسول نے نماز چھوڑ دی تھی تو بھی چھوڑ, اور اگر رسول نے حسین کے ساتھ نماز روکے رکھی تو تیری 10 منٹ نہیں رکتی. مجھے پتا تھا اب واہ واہ میں جان نہیں رہے گی, اس پہ مجھے واہ واہ چاہیے بھی نہیں ہے. ہر بندے کی نمازیں اس کے ساتھ, ہر بندے کا حسین اس کے ساتھ, لیکن دعوے داران صلاحت کم از کم محمد سے آگے نکلنے کی کوشش تو نہ کرو. آپ سلامت رہیں, قبلہ نوکری ہے. جی میں نوکر.